الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کریں آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ صورت مکیہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ذرا اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں اور کفار قریش کو بتائیں کہ تم جو دعوے دار ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے دین پر ہیں، ان کا دین تھا کیا اصل، ان کی اللہ کے ہاں کیا شان تھی، کیا مقام تھا، اور ان کا دین کیا تھا، ان کو ذرا بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ محض دعویٰ تو کرتے ہیں انہیں ماننے کا، لیکن حقیقتاً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ نہیں ہے، اس سے ہٹ گئے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کریں آپ کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، یعنی اس قرآن میں آپ تذکرہ کریں ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے صدیق، نبیہ نبی۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو حد درجے سچا ہو، انتہائی سچا، صرف اپنے قول میں سچا نہیں بلکہ اپنے فعل میں سچا ہو، جو دل کا بھی صاف ہو، دل میں سچا ہو، قول میں سچا ہو، کردار میں سچا ہو، جو کہے وہی کر کے دکھائے، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو سچ بولنے کا عادی ہو، ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے کہ انہوں نے جو کہا پھر اسے کر کے دکھایا۔ پھر سچ بولنے کی خاطر انسان کو ہر طرح کے خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ جو انسان سچ بولتا ہے نا، تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے خونی رشتے بھی اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، ایک آدمی جھوٹ بول کے لوگوں کی حمایتیں، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے ارد گرد بڑی بھیڑ اکٹھی کر سکتا ہے جھوٹ بول کے، لیکن سچ بولنے سے سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ سچ صرف وہی بول سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، کیونکہ سچ بولنا آسان نہیں ہے۔ اور توحید بھی ایک سچ ہے، سب سے بڑا سچ ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے توحید کا باز کیا۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ صدیقیت کا ہے نبوت کے بعد۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پھر تمام صدیقوں کے سردار ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سے سب سے افضل ترین، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو نبوت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ تو ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔
تو فرمایا انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ تھے صدیق، انتہائی سچے ہر معاملے میں، اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اچھا یہاں ایک اور بات نوٹ کریں، کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ رشتہ تھا اس کے ساتھ، اور اس کا نام اور جگہ آزر بتایا گیا ہے، یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اصل میں وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک نبی کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ اس میں پھر تعویل کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے باپ، کہتے ہیں باپ نہیں چچا ہے۔ بھی قرآن نے پھر باپ کیوں کہا؟ کہتے ہیں یہ احتراماً باپ کہا ہے، قرآن نے ان کو احترام میں باپ کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ چچے کو باپ کہہ دیتے ہیں، ابو کہہ دیتے ہیں چچے کو احترام میں، تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو باپ کہا ہے یہاں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، مراد اے میرے چچا جان۔ تو ٹھیک ہے، ان کی یہ بات تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ چچا کو بعض اوقات آدمی باپ کہہ دیتا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ چچا کو باپ کون کہتا ہے؟ بھتیجا کہتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں کہتا کہ یہ اس کا باپ ہے، اور تو چچا ہی کہیں گے نا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر بھتیجا ہے وہ اپنے چچا کو احتراماً کہہ سکتا ہے کہ ابو جی، لیکن کوئی اور جب بات کرے گا تو وہ کہے گا بھی فلاں نے اپنے چچا سے کہا کہ ابو جی، یا وہ کہے گا کہ فلاں نے اپنے باپ سے کہا ابو جی۔ کیا خیال ہے؟ اور تو چچا ہی کہے گا نا۔ تو یہاں یا اباتی ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ہیں کہ اے میرے ابا جان، لیکن اس سے پہلے لے ابی ہے کھڑا ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ تو اللہ بتا رہا ہے نا، اذ قال لی ابی ہی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لی ابی ہی، اپنے باپ سے کہا۔ اگر وہ چچا ہوتا تو اللہ یوں کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ یہ نقطہ ہے نا سمجھ، یہ چچا کہتا اللہ پھر، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، تو یہ لفظ دلیل ہے کہ وہ حقیقی باپ ہی تھا، وہ چچا نہیں تھا۔ ویسے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھی جی نبی کا باپ یہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، یہ تو مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ تو کافر تھا۔ تو یہاں اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا کسی کا، وہ قرآن میں آیت بار بار آتی ہے مختلف جگہوں میں کہ وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، بار بار آیا ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے یعنی مومن سے کافر پیدا کر دیتا ہے، اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے یعنی کافر سے مومن پیدا کر دیتا ہے، اور یہ عام ہے معاشرے میں۔ تو اسی لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو، اور بیٹا مسلمان ہو تو باپ کا بیٹا کافر ہو باپ مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے یہ تعویل کرنے کی یہاں ضرورت نہیں، یہ قرآن کی تحریف بن جائے گی، مانوی تبدیلی ہو جائے گی۔ اذ قال لی ابیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ، ما لا یسمع ولا یبصر، ان کی جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں کام آ سکتے وہ آپ کے کچھ بھی۔
آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے سے آ رہی ہیں، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، عبادت تو اس کی جائے جسے پتہ چل رہا ہو کہ فلاں میری عبادت کر رہا ہے، جو عبادت میں جو بول ہوتے ہیں وہ سن سکتا ہو، وہ دیکھ سکتا ہو کہ فلاں عبادت کر رہا ہے، اور پھر وہ نفع نقصان کا مالک ہو، وہ نفع پہنچا سکتا ہو، نقصان سے بچا سکتا ہو، عبادت کے لائق تو وہ ہے۔ اور تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم بھی مانتے ہو کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور وہ کوئی کام نہیں آ سکتے، پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ اب دیکھیں، اپنے کافر اور مشرک باپ کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، لیکن اس میں لفظ کیا بولا ہے؟ یا ابتی، میرے ابا جان، لفظ احترام کا بولا ہے۔ احترام کہیں نہیں گیا، باپ جو ہے، احترام اپنی جگہ باپ ہے، لیکن دلائل دے رہے ہیں توحید کے، شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں وہ غلط لائن پہ چل رہے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر، ادب، احترام ہاتھ سے نہ جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اچھا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن باپ غلط لائن پہ لگا ہوا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ شراب پیتا ہے، بدکار ہے، اس میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں، تو اب بیٹا اس کی بے عزتی پہ اتر آتا ہے، بے ادبی پہ اتر آتا ہے، بے ادبی کے کلمات اسے بولتا ہے، اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ بدکار ہے، وہ بے نماز ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ باپ ہے، اس کا احترام، ادب بحیثیت باپ کے وہ ضروری ہے، اسے سمجھایا ضرور جائے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں مجھے ملنے آئی، اور وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ماں مجھے ملنے آئی ہے وہ کافرہ، مشرکہ ہے، وہ آپ کو رسول نہیں مانتی، تو کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں، اسے اپنے گھر میں بٹھاؤں، اس کی خدمت کروں، اسے کھلاؤں پلاؤں، دور سے باہر سے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم صلی امک، ہاں وہ تیری ماں ہے، اس سے صلہ رحمی کر۔ ٹھیک ہے، وہ مشرکہ ہے، کافر ہے، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتی، وہ مجھے رسول نہیں مانتی، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے، لیکن وہ تیری ماں ہے، بحیثیت ماں کے صلی، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر، اس کی خدمت کر، اسے گھر میں جگہ دے، اس کا احترام کر، عزت ملحوظ رکھ۔ تو یہاں بھی وہی سبق ہمیں مل رہا ہے۔ کہا، اے میرے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہیں کام آ سکتے آپ کے شیئا، کچھ بھی، یہ شیئا ناکرہ ہے، کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، نہ کوئی معمولی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی معمولی نقصان سے تمہیں بچا سکتے ہیں، نہ بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، پھر کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، قد تحقیق، جاءنی، میرے پاس آیا ہے، من العلم، وہ علم، ما لم یأتی کا، جو نہیں آیا آپ کے پاس، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری پیروی کریں، میں دکھاؤں گا آپ کو راستہ سیدھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں، ادب کے دائرے میں بات ہو رہی ہے،
ایک تو یا ابتی دوبارہ کہا، پھر یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم ہے تو جاہل ہے، یہ نہیں کہا باپ کو۔ بات اگرچہ ہوئی ہے، یہ جہالت والی بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ادب کے دائرے میں۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب جس کے پاس علم نہ ہو جاہل ہوتا ہے، بات ہو گئی ہے لیکن ادب میں۔ اب جب میرے پاس علم ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کیا کریں؟ فتبینی، میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ چونکہ باپ ہے لہذا بیٹا اس کے پیچھے لگے، فلاں چونکہ استاد ہے لہذا شاگرد اس کے پیچھے لگے، فلاں چونکہ بڑا ہے، رئیس ہے، سردار ہے، لہذا باقی جو اس کے مات آتے ہیں وہ ہر معاملے میں اس کے پیچھے چلے۔ نہیں، یہاں جو درست لائن پہ ہے باقی اس کے پیچھے چلے۔ ایک بیٹا اگر درست لائن پہ ہے باپ اس کے ساتھ چلے، اگر ایک شاگرد درست کر رہا ہے استاد اس کے ساتھ چلے، اس کی حمایت کرے۔ یہاں یہ اصول ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے باپ بیٹا دونوں کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، بیٹے کو راستہ معلوم ہو باپ کو نہ ہو، تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے کہ باپ بیٹے سے پوچھ کے اسی کی لائن پہ چلے، جہاں بیٹا کہتا ہے نا وہیں چلے، تبھی وہ منزل مقصود پہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ کہے نہیں میں تو باپ ہوں، میں تو ادھر جاؤں گا، تو کون ہوتا ہے مجھے ادھر لگانے والا؟ تو وہ بھٹکتا رہے گا، منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گا۔ این یہی معاملہ آخرت کا ہے، دین کے سیدھے راستے کا ہے۔ اگر بیٹے کو راستہ معلوم ہے تو اب یہ فلسفہ نہیں درست جی وہ ہمارے بڑے غلط تھے، بھی ٹھیک ہے بڑے ہیں، قابل احترام ہے، اللہ ان پہ رحمت کرے، لیکن یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ دلیل کس کے ساتھ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ یہاں تو درست راستہ دیکھا جائے گا، بڑے اپنی جگہ ہیں، قابل احترام ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، آپ میرے باپ ہیں، لیکن میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری پیروی کریں۔ پیروی اتباع کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کا معنی ہوتا ہے آپ میرے پیچھے چلیں، میرے ساتھ ہیں۔ میں کیا کروں گا؟ اہدی کا، میں آپ کو دکھاؤں گا صراطا سویا، سیدھا راستہ۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، پھر وہی لفظ تیسری بار کہہ رہے ہیں، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ شیطان کی پوجا تو نہیں کرتا تھا وہ، لیکن وہ بتوں کی پوجا شیطان کے کہنے پہ کرتا تھا۔ شیطان نے بتوں کے پیچھے لگا رکھا تھا ان کو، اسی لیے بتوں کی عبادت گویا شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ وہی جو کہہ رہا ہے۔ تو کہا اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ کیوں؟ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، انہو ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ شیطان چونکہ رحمان کا نافرمان ہے، تو اگر آپ نافرمان کی اتباع کریں گے تو آپ بھی نافرمان بن جائیں گے رحمان کے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، چوتھی بار کہہ رہے ہیں، بار بار ابا جان ابا جان ابا جان، احترام، اور اس میں شفقت بھی ہے، اور اس میں اس کو اپنی طرح میل کرنا بھی مقصود ہے، بھی میں بار بار پیار کے لفظ بولوں گا میری طرف شاید میل ہو جائے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، اخاف، خوف آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسک، کہ چھوئے تو آپ کو، عذاب من الرحمن، عذاب رحمان کی طرف سے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں رحمان کی پکڑ نہ آ جائے آپ پہ، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی۔ مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی پکڑ آپ پہ نہ آ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ شیطان پہ اللہ کی ناراضگی ہے، غضب ہے، شیطان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے،
تو مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ اسی کے راستے پہ چلتے رہے تو کہیں آپ بھی شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، جیسے وہ ملعون ہے، جیسے اس پر پھٹکار ہے آپ پر پھٹکار نہ آ جائے، جیسے وہ جہنم میں ہے آپ جہنم میں اس کے ساتھ نہ چلے جائیں، اسی لیے آپ سنبھل جائیں۔ تو یہ بار بار پیار کے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ آگے باپ کا رد عمل کیا تھا اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا آگے پھر تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔